بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ کتاب کا نام ہے سیرت النبی جلد دوم، اور ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے، پہلے سے مین سبجیکٹ چل رہا ہے سال اخیر حجۃ الوداع، اختتام فرض نبوت، ذی الحجہ سن 10 ہجری مطابق فروری 632 عیسوی۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی اس کے رائٹر ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی اس کے رائٹر ہیں، جلد دوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج کا پانچواں ویلاگ صفحہ نمبر 96 پیج ہے۔ یہ فرما کر آپ نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا، تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کو کیا جواب دو گے؟ تم سے خدا کے ہاں میری نسبت، میری بابت، میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا۔ عین اس وقت جب آپ یہ فرض نبوت ادا کر رہے تھے، یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ آج میں تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور وہ اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو انتخاب کر لیا۔ نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز منظر یہ تھا کہ شہنشاہ عالم جس وقت لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں فرمان ربانی کا اعلان کر رہا تھا، اس کے تحت شہنشاہی کا منصب و بالیں، کجاؤ اور عرق گیر 1 روپیہ سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ کو اذان کا حکم دیا اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر ناکہ پر سوار ہو کر موقوف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلہ رو دعا میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو آپ نے وہاں سے چلنے کی تیاری کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ آپ ناکہ کی زمام کھینچے ہوئے یہاں تک کہ اس کی گردن کجاوے میں آ کر لگتی تھی۔ لوگوں کے ہجوم سے ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں کو دست راست سے اور بخاری میں ہے کہ کوڑا سے آپ اشارہ کرتے جاتے تھے کہ آہستہ آہستہ، اور زبان المبارک سے ارشاد فرماتے تھے، لوگو سکون کے ساتھ آسناہ راہ میں ایک جگہ اتر کر طہارت کی۔ اسامہ رضی اللہ نے کہا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ فرمایا، نماز کا موقع آگے آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تمام قافلہ کے ساتھ مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے پڑاؤ پر جا کر سواریوں کو بٹھایا۔ ابھی سامان کھولنے بھی نہیں پائے تھے کہ فوراً ہی نماز عشاء کی تکبیر ہوئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرمایا۔ بیچ میں روزانہ دستور کے خلاف عبادت شبانہ کے لیے بیدار نہ ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہی ایک شب ہے جس میں آپ نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ صبح سویرے اٹھ کر با جماعت فجر کی نماز پڑھی۔ کفار قریش مزدلفہ سے اس وقت کوچ کرتے تھے جب آفتاب پورا نکل آتا تھا اور آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چمکنے لگتی تھی۔ اس وقت بآواز بلند کہتے تھے کہ کوہ شبیرہ دھوپ سے چمک جا،
جاتا ہے، کوہ شبیرہ دھوپ سے چمک جا۔ حضور اکرم نے اس رسم کو ابطال کے لیے سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے کوچ فرمایا۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور سنیچر کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پیش کیا جائے گا کل۔ آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔